اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر لا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے پچھلی مجلس تک یعنی کل تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہودیوں اور عیسائی ان کے بارے میں کچھ معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان فرما رہے، اس میں ان کی بہت ساری باتیں یا بہت ساری ایسی تدبیریں یا ایسی کوششیں کر رہے جن سے وہ نو مسلم لوگوں کو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے یا پہلے سے جو اسلام میں موجود ان کو کچھ وسوسے میں ڈال کر، کچھ گمراہی میں ڈال کر یا کچھ کسی بھی طریقے سے کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیسے کیسے وہ چالیں چل رہے، اور خاص کر ایک گروہ کا ذکر کیا جس کو سرایت کیا گیا مسلمانوں میں، یعنی منافقوں کا ایک گروہ جو در حقیقت عیسائی یا یہودی لیکن وہ مسلمانوں میں شامل ہوا۔ ایک کہ صبح کے وقت وہ ایمان لے کر آئے اور شام کے وقت وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف واپس جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو یا کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جن کا عقیدہ اتنا ابھی کچا ہے اور اتنے زیادہ وہ مضبوط نہیں ہوئے اسلام میں، ان کے ذہنوں میں کوئی وسوسے ڈالے جائیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو چل رہی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسی حسرتیں یا ایسی مطلب باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں یقیناً وہ گمراہی کی طرف ہیں، اور یقیناً ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی کے ساتھ مطلب نپٹے گا بھی قیامت کے دن، یقیناً ان کی بہت سختی سے پکڑ ہوگی اور ان کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ تو آج ہم اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 4 جو ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں حاصل کرو گے نیکی، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون، جو تم خرچ کرتے ہو۔ تم ہرگز کوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتے یا کر سکو گے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو یا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سورہ بقرہ میں یہ موضوع گزر چکا، اور اس سے ملتی جلتی آیت بھی اس میں ایک گزری تھی جس میں انفاق کا یا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا تھا۔ اس میں بھی تقریباً اسی طرح کے معنی تھے ایک آیت کے کہ تم اس وقت نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس مال کو یا اس چیز کو یا اس رزق کو خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی جب تم خرچ کرو تو وہ چیز خرچ کرو جو اچھی ہو، جو بھلی ہو، جو ٹھیک ہو بالکل، اور جو تمہیں محبوب بھی ہو۔ جتنی زیادہ محبوب چیز کو پسند کرو، جتنی زیادہ محبوب چیز کو اور اچھی چیز کو اور احسن چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اتنا ہی زیادہ اس کا نیکی کا اجر جو ہے وہ ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ نیکی کے جو اجر کا جو وزن ہے، اس ثواب کا جو وزن ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس میں ہم نے اس وقت بھی یہ دیکھا تھا اور اب بھی وہی معنی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ جو ہے اچھی ہی چیز
مطلب خرچ کرنے، یعنی کئی دفعہ آتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے استعمال شدہ جو ہم مزید استعمال نہیں کرتے، یا مزید استعمال کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا، جس میں عام طور پر کپڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اب بچے جو تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں وہ کپڑے جو ہیں وہ کسی مطلب استعمال کے قابل ہیں، ابھی تک وہ مطلب اچھے یوز ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ اب بچے جو بڑے ہو رہے ہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا، تو وہ جو کپڑے ہیں وہ کسی کو ہدیہ کیا جا سکتے ہیں، کسی غریب کو جو مستحق ہیں، تو یقیناً ایسی چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہی رہیں گی۔ لیکن صحیح معنوں میں جو خرچ کرنا ہے وہ ایسی چیزوں کو خرچ کرنا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو، اور اس میں خاص کر مال کو بہت اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ بہت محبت کرتا ہے، اور اس کو نکالنے کا اس کا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا سختی سے اسے اپنے نفس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ باقی رہی ایسی چیزیں جو استعمال کے قابل نہیں رہیں یا جن کا استعمال اب کم ہو گیا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ کپڑے وغیرہ، تو وہ تو مطلب ہو ہی جاتا ہے، اب اس کی تو ضرورت ہی کیا لیں کہ کم ہوگی اگر، تو وہ تو نکال دینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس مال سے تم محبت کرتے ہو، اس میں سے تم خرچ کرو تو صحیح معنوں میں صحیح نیکی تو تبھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اس کو باہر بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا اس وقت بھی۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی چیز سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بِهِ علیم، اس سے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو، چاہے تھوڑا یا چاہے زیادہ، چاہے مال میں سے یا چاہے جتنی دوسری رزق کی چیزیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ان میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے مال کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو، اور تمہاری نیت جو ہے وہ بھی یقیناً اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس نیت کے تحت اور کتنے پختہ ارادے اور کتنے اچھے ارادے کے تحت یہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ کل طعام، تمام کھانے، کان حلن، حلال تھے، تمام کھانے حلال تھے، یا تمام کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ حلال تھیں، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما، مگر جو حرم اسرائیلو، جو اسرائیل نے حرام کر لی خود پر، اسرائیل ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا یا ان کا لقب تھا، تو یہ اسرائیلو کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو الا ما حرم اسرائیل، جو حرام کر لی، جن کو حرام کر لیا اسرائیل نے یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر، علی نفسہ ہی، اپنے آپ پر یا خود پر، من قبل، اس سے قبل، ان تنزل التورات، کہ اتاری جاتی تورات، یعنی ساری کھانے کی چیزیں، تمام کھانے کی چیزیں وہ حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، ما سوائے ان چیزوں کے لیے یا مگر ان چیزوں کے لیے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التورات، مگر وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت اگر کرتا چلوں تو بنی اسرائیل جو ہیں یا یہودی جو ہے، انہوں نے یا ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی تھیں جو حرام تھی، لیکن جب اسلام کے شریعت یا احکامات جب واضح ہو کر آ رہے تو ان میں وہ چیزیں حلال ہو گئیں۔ ان میں سب سے بڑی جو ایک مثال دی جاتی تھی وہ اونٹ کے گوشت کی تھی۔ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بنی اسرائیل یا یہودی اور عیسائی، یہودی خاص کر، وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ وضاحت ہوئی، بنی اسرائیل جو ہے یا یہودی جو تھے اور عیسائی بھی، وہ اکثر مسلمانوں سے یہ سوال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ بھی یہ سوال آتا تھا کہ اگر تو اسلام جو ہے وہ وہی شریعت موسوی ہے یا شریعت ابراہیمی ہے جو اللہ کا دین ہے اور چلتا آ رہا ہے،
اگر تو اسلام اسی دین کی کنٹینیوشن ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اسلام نے ان چیزوں کو حلال کر دیا جو پہلے حرام تھی؟ یعنی اللہ نے وہ چیزیں پہلے حرام کر دی تھیں، اب وہ ان کو حلال کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارتاً بات کی کہ کچھ چیزیں بنی اسرائیل نے ساری کی ساری چیزیں بنی اسرائیل میں بھی حلال تھیں، ما سوائے ان چیزوں کے جن کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب کا یہ عمل جو تھا ان کے اپنے اوپر حرام کر لینے کا عمل، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جن پر تورات نازل ہوئی، اور ان کے بھی کئی سو سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی۔ تو ان کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان سے صدیوں پہلے کی بات ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا زور تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کراہت کے تحت یا کوئی نظر کے تحت یا کسی بیماری کے تحت، اس کی زیادہ تفصیل نہیں آتی، اونٹ کے گوشت کو استعمال نہیں کیا، یا اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے اعراض کرتے تھے، یا اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں استعمال کرتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی اور دودھ بھی۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو استعمال نہیں کیا، یعنی یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو ان کا یہ عمل جو ہے ان کی اولاد نے اٹھا لیا، یا ان کی اولاد نے اس کو کنٹینیو رکھا۔ اب ان کی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا اس کو تو کنٹینیو رکھا، لیکن ان کی کتابوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اللہ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں حرام نہیں کی گئیں۔ لیکن کیونکہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کسی صراحت کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی نظر کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یا اب انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو وہ کہہ لے کہ وہ ان کی اولاد نے ہی تواتر میں رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، بلکہ 2-3 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ زیادہ جو قوی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب شہد کے بارے میں کہا تھا کہ میں اب آئندہ کبھی شہد نہیں استعمال کروں گا۔ اس کا بھی واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک ہماری اماں تھی، اماں محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ساری ازواج جو ہیں ان کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، یا سب کی طرف چکر لگاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ایک جو زوجہ تھی ان کے پاس نسبتاً وہ زیادہ دیر رکتے تھے، یا نسبتاً زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خالص قسم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی یا میٹھی چیزیں جو ہیں وہ پسند بھی تھیں، تو وہ وہاں سے شہد تناول کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں وہ وہاں پر تھوڑی دیر رک بھی جاتے تھے، یا تھوڑا سا وقت یہاں پر زیادہ لگتا تھا۔ دوسری امہات جو ہیں انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، اور انہوں نے ان کو مطلب ان کے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس زیادہ دیر قیام کرتے ہیں یا زیادہ دیر رکتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں 3-4 جو زوجہ تھی انہوں نے آپس میں ایک کہہ لیں کہ پلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے پاس سے کچھ اس طرح کی سمیل آتی ہے جو کسی خاص شہد کی کسی خاص ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ سے کوئی ایک سمیل آتی ہے۔ تو ان ساری عورتوں نے، یا ان ساری یعنی امہات نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس طرح کے ہی آرگومنٹ کیے ہیں، تو آپ کے ساتھ سے تو کچھ اس طرح کی سمیل آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 1-2-3 جتنی بھی ازواج نے ایسا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پھر یہ شہد استعمال ہی نہیں کروں گا۔ اس پر سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ نازل ہوگی قرآن مجید کی طرف سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے اوپر کیوں ایسی چیزوں کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو ہے اس کو بہت واضح وضاحت کے ساتھ وہاں پر انڈیکیشن دے دی کہ مطلب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہیں آپ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، چاہے وہ قولی طور پر کسی کو
کہتے یا کسی کو منع نہیں بھی کرتے تھے، لیکن جب صحابہ کو پتہ چلتا رضوان اللہ اجمعین، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی عمل ان کا ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کو سنت بنائیں اور اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم انڈیکیشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ جو حلال کی ہیں اللہ نے چیزیں، ان کو حرام نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کو جب پتہ چلے تو وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینہ کیونکہ کھجوریں وہاں پر بہت تھی اور کھجوروں کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی، بہت زیادہ عمدہ قسم کی کھجوریں وہاں پر ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مطلب وہ جو مدینہ کے جو لوگ ہیں، جو بھی وہ فصل کے یا جو بھی جو باغات کے کھجوروں کے باغات کے جو ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، وہ کچھ قلم کاری کرتے تھے۔ قلم کاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پودوں میں بھی جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اسی طرح پودوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب سیزن شروع ہوتا تھا اس سے پہلے وہ میل اور فیمیل یا پودوں کے نر اور مادہ جو ہیں ان کو بہت اچھا تجربہ تھا اس کا، تو وہ ان کو قریب لانے کے لیے وہ ان کی کچھ قلم کاری کرتے تھے، کچھ خاص درختوں سے کچھ ٹہنیاں یا کچھ ایسی برانچیں۔ اب مجھے ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ کیا طریقہ کار تھا۔ بہرحال وہ قلم کاری کر کے تو ان درختوں کو آپس میں مطلب قریب کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کی پیداوار بڑھ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، ان کے اس عمل کو، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یعنی آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ ایسا نہ کرو تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو پھر مطلب صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں دراصل پیداوار بڑھانے کے لیے۔ اب انہوں نے اس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر اس کے بارے میں پھر کچھ نہیں کہا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ لگا کہ یا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے، یا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنا چاہتے ہیں، یا کیا وجہ تھی۔ انہوں نے فردر ڈیٹیل بھی نہیں پہنچی اور نہ ہی انہوں نے کچھ زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں البتہ انہوں نے اس عمل کو روک دیا یا اس عمل کو کم کر دیا اپنے دل میں، اس ڈر سے کہ یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کر لیا اور ہم یہ عمل کرتے جائیں اور خدا نہ خواستہ اس سے کسی گناہ کا کوئی احتمال ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے روک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اگلی فصل ہوئی تو اس میں پھل پیداوار جو ہے وہ کم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میٹر آیا تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا وجہ ہے، پیداوار کیوں کم ہوگی؟ مجھے تو پتا چلا ہے کہ پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اس دفعہ پیداوار بہت کم ہو رہی ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ در حقیقت یہ ہمارا ایک طریقہ کار تھا کافی دیر سے، لیکن کیونکہ آپ نے کچھ اس طرح سے مطلب ہمیں پوچھا تھا تو ہم نے وہ پھر نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے اور مجھے تو اس ضمن میں کچھ زیادہ تجربہ یا زیادہ معلومات نہیں تھیں، تو میں نے تو صرف اپنے معلومات کے لیے استفسار کیا تھا، میں نے تو اس کو روکا نہیں تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں تھا اس چیز کو، لیکن صحابہ کو لگا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ناپسند کیا ہو، تو اس وجہ سے وہ رک گئے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہد کو اپنے اوپر کھانے سے روک دیا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں ان کو یہ انڈیکیشن دے دی یا یہ وضاحت کر دی کہ تم کیوں حرام کرتے ہو ایسی چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کہلے کے مطلب جو اونٹ کا گوشت ہے وہ نہیں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کا یہ عمل جو ہے ان کی اولاد میں تواتر کے ساتھ چلتا رہا، لیکن وہ ان کی کتابوں میں جو اللہ کے احکامات تھے ان میں ایسی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ تو انہوں نے اپنے اوپر بنی اسرائیل میں اپنے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی حرام کر رہی تھیں جو در حقیقت حلال ہی تھی، اور وہی حلال چیزیں جو ہیں وہ دین اسلام میں بھی کنٹینیو رہیں۔ پھر کل کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیں ان کو، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ، بالتوراۃ، تورات کو، فَتْلُوہا، پھر تم پڑھو اسے،
پھر تم اسے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کہ اگر تم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ مطلب یہ تمہارے اوپر حرام تھی یا تمہارے اوپر حلال نہیں تھی، اور مسلمانوں میں یا اسلام نے آ کر ان کو حلال کر دیا وہ حرام چیزوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم تورات لے آؤ، اور تورات لے آؤ اور ہمارے سامنے پڑھو اس کو، اور ہمیں بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہوا تورات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع کیا ہے یا یہ چیزیں کہ حرام کر دی ہیں۔ یعنی کہ ایک چیلنج بھی دے دیا کہ اگر تم ان کو حرام سمجھتے ہو تو اپنی تورات جو ہے وہ لے آؤ تم، اور ہمیں بتاؤ کہ کہاں پر ان کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فمن افترا، پھر جو باندھے، اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ کو، اس کے باوجود جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرے، اس کے باوجود یہ جو کہے کہ نہیں اللہ نے پہلے ان چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، ظلم کرنے والے ظالم ہیں۔ تو اس کے باوجود، اتنے کھلے چیلنج کے باوجود وہ اگر اپنی ضد پر قائم رہیں تو پھر یقیناً وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ نے سچ کہہ دیا، فاتبعوا، تو تم سب میری بھی پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے سنت ابراہیمی یا دین ابراہیم، جو خاص اللہ کی توحید کے اوپر مطلب یقین کرنا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرانا، تو ملت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تم سب میری پیروی کرو، حنیفاً، جو یکسو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے، جو کہ یکسو مسلمان تھے، ان کے طریقے کے مطابق میری پیروی کرو، وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں بھی سے نہیں تھے، یعنی وہ اہل کتاب میں اگر آپ یہودی اور عیسائی کلیم کرتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ملت ابراہیمی جو ہیں وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے، وہ تو ایک سیدھے رستے پر چلنے والے اور یکسو ہو کر، نہایت عاجز ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے تو کبھی شرک بھی نہیں کیا تھا۔ اور اگر تم کلیم کرتے ہو تو کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، تو پھر ملت ابراہیمی کے مطابق میری پیروی کرو، کیونکہ میں ملت ابراہیمی کو فالو کر رہا ہوں، تو اس کے مطابق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان اولا، بے شک، اولا بیتن، پہلا گھر، بے شک پہلا گھر، وضیع، جو بنایا گیا، جس کو وضع کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، ببکہ، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو مکہ المکرمہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ہدایت کا باعث ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس میں ایک اور بنی اسرائیل کا یا یہودیوں کا ایک اور جو وہ اعتراض اٹھاتے تھے مسلمانوں پر یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہ تھا کہ مطلب قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس ہے، قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں نے آ کر کیوں وہ اپنے قبلے کو بدل دیا؟ وہ اگر تو یہ اللہ کی طرف سے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، تو پھر کیوں مطلب مسلمانوں نے آ کر اپنا قبلہ جو ہے وہ بدل کر مکہ مکرمہ کو یا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا قبلہ جو ہے اس کو تبدیل کر لیا؟ تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض رہتا تھا اکثر، اور جب تحویل قبلہ کی آیات آئیں اس کے وقت بھی یہ تھا، اور اس کے بعد کنٹینیوسلی یہ اعتراض قائم تھا، اس کے باوجود کہ وہ بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ ان کے اوپر واضح تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا اعتراض کرتے رہتے تھے کہ کیوں مسلمانوں نے ایک قبلہ جو ہے وہ بدل دیا، جبکہ اللہ کی طرف سے قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس ہی تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا کہ بے شک قبلہ اول جو ہے یا پہلا گھر جو ہے جس کو لوگوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، تو یقیناً وہ تو مکہ میں ہے،
وہ یقیناً وہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، بیت اللہ ہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ جو بیت اللہ ہے وہ برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اب اس میں بھی یہاں پر یہ ذکر ہوا کہ وہ جس کو بنایا گیا لوگوں کے لیے مطلب ہدایت کے لیے، ہدایت کا باعث، بلکہ اس سے اگلی آیت میں اس کی نشاندہی بھی کی گئی کہ حضرت ابراہیم، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے اور جھگڑتے تھے کہ وہ دونوں اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے اسی کے ہم فالوور ہیں، حالانکہ وہ اپنی حسلتیں یا اپنے ہی شرک کیے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوگی کہ بیت اللہ جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں یا اس کی جو تعمیر ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی تھی، اور تب سے حضرت ابراہیم سے لے کے یا اس سے پہلے بھی وہ گھر موجود تھا، اور حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر کی اور انہوں نے حج کی دعوت دی اور عمرے کی دعوت دی، اور تب سے ہی جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی چلتا آ رہا ہے، مکہ مکرمہ میں ہی چلتا آ رہا ہے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو حضرت یعقوب اور حضرت مطلب موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ان سے تو بہت پہلے کے نبی ہیں، اور اگر تم کلیم کرتے ہو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو قبلہ جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں تھا۔ در حقیقت یہ جو بیت المقدس ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جو بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیت المقدس میں جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یا ان کے بعد کے دور میں اس وقت یہ بنا، اور اس وقت یہ بنا، اور اس کے بعد پھر اس کو مطلب قبلہ کا درجہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت جو شروع ہوئی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد میں آئے، تو حضرت ابراہیم کا قبلہ جو ہے وہ تو مکہ المکرمہ ہی تھا۔ تو ان کے دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا کہ قبلہ اول جو ہے وہ تو در حقیقت مکہ مکرمہ میں ہی ہے، جو کہ برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کی ہدایت والا ہے۔ برکت والا اور ہدایت والا، اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی اگلی آیات میں آ جائے گی کہ مشرک لوگ حالانکہ وہ اسلام سے دور ہو چکے تھے اور شرک کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بیت اللہ میں مطلب حج کا جو نظام ہے اس کے اوپر قائم رکھے ہوئے تھے، اور اس کی حرمت کا بھی احساس رکھتے تھے، اور 4 مہینے جو اسلامی مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت کے ہیں جن میں مطلب کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا اس کا بہت اچھے سے اہتمام کرتے تھے اور آؤ بھگت کرتے تھے، اور جو مکہ کی یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے ان کی بڑی عزت اور تکریم اور بڑی ان کی مطلب خدمت بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو قبلہ تھا بیت اللہ جو ہے اس کو بڑا اہم مقام حاصل رہا ہے ہمیشہ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے دور تک۔ تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 97 کی طرف۔ فی ہی، اس میں یعنی بیت اللہ میں، آیات بینات، کھلی نشانیاں ہیں، کئی کھلی نشانیاں ہیں، اس میں تو کئی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور ان نشانیوں میں ایک تو نشانی ہے وہ جو بتائیں کہ جیسے وہ مشرک جو ہیں وہ اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کے آنے جانے والے کی اس کی صفائی ستھرائی کا بھی مطلب یقیناً وہ خیال رکھتے تھے، صرف ان میں جو شرک کے مادے تھے وہ بڑھ چکے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی حرمت کا ان کو احساس تھا اور اس کا وہ پاس بھی رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس میں تو مقام ابراہیم بھی ہے۔ اب وہ مقام ابراہیم جو ہے، مقام ابراہیم جس میں ایک پتھر رکھا گیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، تو وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ اور مقام ابراہیم پر اس مقام پر جو ہے عمرے کے بعد یا حج کے بعد
ان کا ایک اہم رکن ہے کہ وہ وہاں پر دو رکعت نفل بھی ادا کرنے ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی نشانی بھی، ایک اور بڑی نشانی وہاں پر اب بھی موجود ہے جو مقام ابراہیم کی شکل میں ہے۔ ومن داخلہ اور جو اس میں داخل ہوا کانا آمنن، کہ وہ امن اس کے لیے وہ امن ہو گیا۔ جو بھی بیت اللہ میں آتا ہے یا جو بھی حرم کی حدود میں جو داخل ہوتا ہے وہ تو امن میں آ گیا۔ یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کا یہاں پر بھی وہ آ گیا کہ یہ بھی ایک نشانی میں ہے کہ بیت اللہ کی حرمت جو ہے اس کا تو احساس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلتا آ رہا ہے اور اب تک کنٹینیو ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حج البیتی بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ پر لوگوں پر ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جو لوگ من استطاع جو طاقت رکھتے ہیں، الیہ اس کی طرف، سبیلا راستے کی، جو اس کے راستے پر یا حج کے راستے میں کی جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، یعنی مالی طور پر بھی وہ اچھے صاحب حیثیت ہیں اور جسمانی طور پر بھی ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا جو حج ہے اس کا سفر کریں اور حج کے سارے ارکان جو ہیں وہ پورا کریں، تو ان کے لیے تو مطلب اللہ نے ان کے لیے تو حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ ومن کفر اور جو نہ مانے، جو یعنی جو استطاعت کے باوجود، جو جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی استطاعت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے باوجود جو کفر کرے، جو نہ مانے، ومن کفر اور جو نہ مانے، جو حج نہ کرے اس استطاعت کے باوجود، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر پکڑ رکھنا چاہے تو یقیناً وہ بے پرواہ ہے، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور وہ چھوٹ بھی دے سکتا ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور انصاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کی ایک جو بڑی نشانی کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بھی لوگ آتے تھے، اور آج تک جس کے پاس استطاعت ہے اس حج کے راستے کی، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے آ کر بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کا۔ کل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو، بھی آیات اللہ کی آیات کا، واللہ اور حالانکہ اللہ، شہید گواہ ہے، علی ما تعملون اس پر جو تم عمل کرتے ہو، جو تم سب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو وہ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اہل کتاب جو ہیں ان کی کتابوں میں سارا کچھ واضح آ گیا، جو ان کے اعتراضات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اوپر بیان بھی کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مزید ان کو وضاحت کے ساتھ ذکر بھی کر دیا، اور ایک چیلنج بھی دے دیا کہ اگر کسی بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنی تورات لے آؤ اور اس کو پڑھ کر سناؤ، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یا اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں ان کی شریعت میں۔ اتنے چیلنج کے باوجود تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ یہ سارا کچھ کھل کر واضح آ رہا ہے، اس کے باوجود تم کیوں انکار کرتے جا رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے جا رہے ہو۔ تو آج کا وقت پورا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں پھر اجازت جاتے ہیں، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔